آذربائیجان ایئر لائن کا جہاز چند روز قبل کریش ہو گیا تھا، گر گیا تھا، گر کر تباہ ہو گیا تھا۔ اس حوالے سے جو ابتدائی خبریں آئیں ان میں کہا گیا کہ موسم کی خرابی تھی، اور موسم کی خرابی کے ساتھ ساتھ جہاز کے اندر بھی فنی خرابی پیدا ہو گئی۔ لیکن اب یہ انکشاف ہوا ہے کہ جہاز کو روس کے میزائل نے مار گرایا ہے۔ بہت بڑا انکشاف ہوا ہے، اور اس کی تصدیق بھی ہو جاتی ہے، بڑی آسانی کے ساتھ تصدیق ہو جاتی ہے، اور جو کچھ بتایا گیا ہے وہ ماننے والی بات بھی ہے، کیونکہ یہ جہاز جس طرح سے پوری دنیا کو پتہ ہے کہ روس اور یوکرین آپس میں لڑائی لڑ رہے ہیں، تو وار زون ایک وہاں پہ قائم ہے، پتہ ہے کہ یہاں پہ جنگ ہو رہی ہے، تو جہازوں کو بڑا محتاط ہو کر گزرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ وار زون سے پائلٹ نے بچ کر نکلنا ہوتا ہے۔ جہاز اپنی جگہ پر چچنیا میں گروزنی میں پہنچ چکا تھا، لینڈ کر رہا تھا کہ اسی دوران اس کے ساتھ یہ سارا کچھ ہو گیا۔ مسافر کہتے ہیں کہ ہم نے باقاعدہ آواز سنی، اور اس کے بعد اب یہ تصدیق ہوتی جا رہی ہے کہ اس جہاز کو روسی میزائل کی طرف سے، راکٹ کی طرف سے مار گرایا گیا ہے۔ اس جہاز میں عملے سمیت 67 لوگ موجود تھے، ان میں سے کچھ کو بچا لیا گیا، شاید 32 یا 28 کو بچا لیا گیا، اور باقی کے جاں بحق ہو گئے۔ یہ جہاز قازقستان میں آ کے گرا ہے۔ یہ کوئی پہلا دنیا کا جہاز نہیں ہے جو اس طرح سے غلط فہمی سے گر گیا ہو، اس سے پہلے بھی اس طرح سے حادثات ہو چکے ہیں۔ یوکرین کا جہاز یہ ایران کی طرف سے مار گرایا گیا تھا، ایران کا جہاز امریکہ کی طرف سے مار گرایا گیا تھا، اور کوریا کا جہاز وہ روس کی طرف سے مار گرایا گیا تھا جو امریکہ سے ٹیک آف کرتا ہے۔ ان کی تفصیل آپ کو بعد میں بتاتے ہیں، پہلے اس حادثے کے بارے میں بات کر لیتے ہیں کہ آذربائیجان والے جہاز کے ساتھ کب کیا ہوا، اور اس کے بعد مزید کی تفصیل آپ کے سامنے رکھیں گے۔ ایک امریکی عہدیدار نے 27 دسمبر جمعے کو کہا کہ ممکن ہے کہ آذربائیجان کے ایک طیارے کو روس کے دفاعی نظام نے مار گرایا ہو۔ اس سے قبل آذربائیجان کے ایک وزیر نے بھی تجزیوں اور زندہ بچ جانے والوں کے بیانات کا حوالہ دیتے ہوئے کہا تھا طیارے کو کسی ہتھیار نے نشانہ بنایا ہے۔ آذربائیجان کے وزیر رشاد نبیف اور وائٹ ہاؤس کے نیشنل سیکورٹی کمیونیکیشن ایڈوائزر جان کربی کے بیانات نے روس پر دباؤ بڑھا دیا ہے۔ وائٹ ہاؤس نے جمعے کے روز 23 دسمبر کو کہا کہ امریکہ نے کچھ ایسی ابتدائی علامات دیکھی ہیں جن سے یقینی طور پر ظاہر ہوتا ہے کہ اس ہفتے یعنی 25 دسمبر 2024 کو قازقستان میں گر کر تباہ ہونے والا آذربائیجان ایئر لائن کا طیارہ ممکنہ طور پر روسی فضائی دفاعی نظام کے ذریعے گرایا گیا تھا۔ انہوں نے ایک جاری تحقیق کا حوالہ دیتے ہوئے مزید وضاحت کرنے سے انکار کر دیا جب ان سے پوچھا گیا کہ آیا امریکہ کے پاس ایسی انٹیلیجنس معلومات ہیں جن سے اس نتیجے پر پہنچنے میں مدد ملی، یا وہ محض ماہرین کی جانب سے فراہم کردہ حادثے کے بصری اندازوں پر مبنی قیاس آرائی پر انحصار کر رہے ہیں۔ تو جان کربی نے مختصر جواب دیا ہاں کہا، اور مزید تفصیلات فراہم کیے بغیر کہا کہ وہ اسے اسی مقام پر چھوڑتے ہیں۔ اس سے قبل آذربائیجان کے ایک وزیر نے بھی تجزیوں اور زندہ بچ جانے والوں کے بیانات کا حوالہ دیتے ہوئے کہا تھا کہ طیارے کو کسی ہتھیار نے نشانہ بنایا ہے۔ آذربائیجان کے ڈیجیٹل ڈیولپمنٹ اور ٹرانسپورٹیشن کے وزیر رشاد نبیف نے میڈیا کو بتایا کہ ماہرین کے ابتدائی نتائج بیرونی اثر کی جانب اشارہ کرتے ہیں، جیسا کہ عینی شاہدین کی گواہی کرتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس سلسلے میں استعمال ہونے والے ہتھیاروں کی قسم کا تعین چھان بین کے دوران ہوگا۔ روسی وزیر نے اور وائٹ ہاؤس کی قومی سلامتی کے ترجمان جان کربی کے بیانات نے روس پر دباؤ بڑھا دیا ہے۔ روس کے وزیر رشاد نبیف اور وائٹ ہاؤس کے نیشنل سیکورٹی کمیونیکیشن ایڈوائزر جان کربی کے بیانات ہوا بازی کے ان ماہرین کے بیانات کی باز گشت ہیں جنہوں نے حادثے کا الزام یوکرین کے ایک حملے کی رد عمل میں روسی فضائی دفاعی نظام کو دیا تھا۔ ان بیانات نے روس پر دباؤ میں اضافہ کر دیا ہے، جہاں عہدیداروں نے کہا ہے کہ آذربائیجان کا طیارہ جس علاقے کی جانب لینڈنگ کے لیے بڑھ رہا تھا وہاں ایک ڈرون حملہ جاری تھا، یعنی
چیچنیا گروزنی شہر میں حملہ جاری تھا۔ انہوں نے فضائی دفاعی نظاموں کو مورد الزام ٹھہرانے والے بیانات پر کوئی بات نہیں کی۔ 25 دسمبر 2024 کو حادثے میں زندہ بچ جانے والے مسافروں اور عملے کے ارکان نے آذربائیجان کے میڈیا کو بتایا کہ جب طیارہ گروزنی پر چکر کاٹ رہا تھا لڑنے کے لیے تو انہوں نے طیارے پر بلند شور سنا تھا۔ فلائٹ اٹینڈنٹ ایدان رحیمی نے بتایا کہ ایک شور کے بعد آکسیجن ماسک خود بخود ریلیز ہو گئے۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ ایک رفیق کار ذوالفقار اسدوف کو فرسٹ ایڈ دینے گئیں اور پھر ان سب نے ایک اور بینگ کی آواز سنی۔ حادثے کا شکار ہونے والے آذربائیجانی ایئر لائنز کے طیارے کے زندہ بچ جانے والے ایک فلائٹ اٹینڈنٹ ذوالفقار اسدوف نے خود بھی کہا کہ وہ شور ایسا لگ رہا تھا جیسے طیارے کو باہر سے کوئی چیز نشانہ بنا رہی ہو، گویا ایک دفعہ نہیں بلکہ بار بار اس کو نشانہ بنایا گیا۔ یہ فائرنگ ہو سکتی ہے۔ بہرحال زندہ بچ جانے والے دوسرے افراد نے بھی بتایا کہ انہوں نے طیارے کے گرنے سے قبل دھماکوں کی آوازیں سنی تھیں۔ جیرووا صالحات نے ہسپتال میں آذربائیجانی ٹیلی ویژن کو ایک انٹرویو میں بتایا کہ ان کی ٹانگ کے قریب کوئی چیز دھماکے سے پھٹی، اور وفا شبانوار نے بتایا کہ آسمان پر 2 دھماکے ہوئے اور 1.5 گھنٹے کے بعد طیارہ کریش ہو کر زمین پر گر گیا۔ روس کی ایوی ایشن اتھارٹی کے سربراہ دمیتری یدروف نے جمعے کو کہا کہ جب طیارہ گہری دھند میں گروزنی میں لینڈنگ کی تیاری کر رہا تھا، یوکرینی ڈرون شہر کو نشانہ بنا رہے تھے، جس کے نتیجے میں حکام کو وہ علاقے ایریا ٹریفک کے لیے بند کرنا پڑے۔ یدروف نے یہ بھی کہا کہ کیپٹن کی جانب سے طیارے کو اتارنے کی 2 ناکام کوششوں کے بعد انہوں نے دوسرے ایئرپورٹس کی پیشکش کی، لیکن اس نے کیسپین سمندر کے پار قازقستان میں اکتاؤ جانے کا فیصلہ کیا۔ کرملن کے ترجمان دمیتری پیسکوف نے حادثے کی وجوہات سے متعلق مزید تبصرہ کرنے سے انکار کر دیا اور کہا کہ وجہ کا تعین تفتیش کار کریں گے۔ انہوں نے ایوی ایشن کے کچھ ماہرین کے ان بیانات پر تبصرہ نہیں کیا جنہوں نے نشاندہی کی تھی کہ طیارے کی دم کے حصے پر دیکھے گئے سوراخوں سے ظاہر ہوا کہ وہ روسی فضائی دفاعی نظاموں کی فائرنگ کے نتیجے میں آیا تھا۔ عسکری اور ایوی ایشن کے ماہرین کے حوالے سے غیر ملکی ذرائع ابلاغ میں شائع ہونے والی رپورٹس میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ امکان ہے کہ مسافر طیارہ حادثاتی طور پر زمین سے فضا میں مار کرنے والے روسی میزائل کا نشانہ بنا۔ ایکس پر عسکری تنازعوں کو کور کرنے والی ویب سائٹ کے اکاؤنٹ پر ایک ویڈیو شیئر کی گئی ہے جس میں طیارے کی دم میں کئی بڑے سوراخ نظر آ رہے ہیں۔ ایک روسی ملٹری بلاگر نے اے ایف پی کو بتایا کہ طیارے کا ملبہ بالکل ویسا ہی ہے جیسا اینٹی ایئر کرافٹ میزائل سسٹم سے تباہ ہونے والے طیارے کا ہوتا ہے۔ آذربائیجان ایئر لائنز نے حادثے کی وجہ غیر واضح فزیکل اور ٹیکنیکل وجہ قرار دی ہے اور کئی روسی ایئرپورٹس کی جانب فلائٹس معطل کرنے کا اعلان کیا ہے۔ اسی طرح غلطی سے 1988 میں ایران کا مسافر جہاز مار گرایا گیا تھا، جس طرح سے یہ آذربائیجان کا جہاز روس کی میزائلوں کی زد میں آ گیا۔ روس نے اس کو نشانہ بنایا۔ غلطی سے جان بوجھ کر ایسا کرنا ممکن نہیں کیونکہ یہ جہاز وار زون کے قریب آ گیا تھا اور اس کو یہ سمجھتے ہوئے کہ یہ دشمن کا جہاز ہو سکتا ہے نشانہ بنا دیا گیا۔ اسی طرح غلطی سے پہلے بھی ایسے حادثات ہو چکے ہیں۔ ہم 3 کی نشاندہی کرتے ہیں۔ 3 جولائی 1988 کو امریکی بحریہ کے جنگی جہاز USS وینسنس نے ایران ایئر کی ایک مسافر پرواز ایران ایئر فلائٹ 655 کو مار گرایا تھا۔ یہ واقعہ خلیج فارس میں پیش آیا۔ یہ طیارہ ایئر بس A300 تھا جو تہران سے دبئی جا رہا تھا اور اس میں 290 افراد سوار تھے جن میں 66 بچے بھی شامل تھے۔ تمام مسافر اور عملے کے افراد جاں بحق ہو گئے تھے۔ امریکی بحریہ نے دعویٰ کیا کہ طیارے کو غلطی سے ایک ایرانی جنگی طیارہ سمجھا گیا تھا جو کہ حقیقت میں ایک مسافر پرواز تھی۔ یہ واقعہ ایران اور امریکہ کے تعلقات میں ایک سنگین کشیدگی کا سبب بنا۔ ایران نے اسے دانستہ حملہ قرار دیا تھا جبکہ امریکہ نے اسے ایک حادثاتی غلطی کہا تھا۔ بعد میں امریکہ نے مرنے والوں کے اہل خانہ کو معاوضہ ادا کیا لیکن کبھی باضابطہ معافی نہیں مانگی۔ اب تھوڑا آگے آ جاتے ہیں۔ 2020 میں ایران کے اندر بھی غلطی سے یوکرین کا طیارہ مار گرایا گیا تھا۔ جی ہاں بالکل، 2020 میں ایران نے یوکرین کا مسافر طیارہ مار گرایا۔ یہ واقعہ 8 جنوری 2020 کو پیش آیا جب یوکرین انٹرنیشنل ایئر لائنز کی پرواز PS752 تہران کے امام خمینی انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے
کیف کی طرف روانہ ہو رہی تھی۔ طیارے کو ایران کے پاسداران انقلاب کی جانب سے زمین سے فضا میں مار کرنے والے میزائل کے ذریعے نشانہ بنایا گیا۔ یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب ایران اور امریکہ کے مابین کشیدگی اپنے عروج پر تھی۔ ایران نے چند گھنٹے پہلے عراق میں امریکی فوجی اڈوں پر میزائل حملے کیے تھے جو جنرل قاسم سلیمانی کی ہلاکت کے جواب میں کیے گئے تھے۔ اس کے نتیجے میں ایران کی فضائیہ ہائی الرٹ تھی۔ طیارے میں موجود تمام 176 افراد مسافر اور عملے کے ہلاک ہو گئے تھے۔ مسافروں میں ایران، کینیڈا، یوکرین، سویڈن، افغانستان اور برطانیہ کے شہری شامل تھے۔ ایران نے ابتدائی طور پر اس واقعے میں اپنی غلطی ماننے سے انکار کیا، لیکن بین الاقوامی دباؤ کے باعث 11 جنوری 2020 کو اعتراف کیا گیا کہ طیارہ غلطی سے مار گرایا گیا ہے۔ ایران کے مطابق طیارے کو دشمن میزائل یا جنگی طیارہ سمجھا گیا تھا، جو کہ ایک انسانی غلطی کا نتیجہ تھا۔ تاہم متاثرہ خاندانوں اور مختلف ممالک نے اس وضاحت پر سوالات اٹھانے کی کوشش ضرور کی اور انصاف کا مطالبہ بھی کیا تھا۔ سب سے پہلا اسی طرح کا خوفناک حادثہ جن کا ہم ذکر کر رہے ہیں 1983 میں پیش آئے۔ یہ جہاز بھی غلطی سے مار گرایا گیا تھا۔ سوویت یونین نے 1 ستمبر 1983 کو کورین ایئر لائنز کی پرواز KAL-007 کو میزائل سے مار گرایا۔ یہ واقعہ سرد جنگ کے دور کا ایک انتہائی متنازع اور المناک واقعہ ہے۔ کورین ایئر لائنز کی یہ پرواز نیو یارک سے سیول جا رہی تھی، جس میں 269 افراد سوار تھے، جن میں مسافر اور عملے کے لوگ بھی شامل تھے۔ طیارہ اپنے مقررہ راستے سے بھٹک کر سوویت فضائی حدود میں داخل ہو گیا، جو اس وقت سرد جنگ کے دوران ایک حساس علاقہ تھا۔ یہ روس کے ساکالین جزیرے کے قریب پرواز کر رہا تھا۔ سوویت فضائیہ نے اسے جاسوسی طیارہ سمجھ کر مار گرایا اور کئی بار وارننگ دینے کے بعد فائٹر جیٹ سے میزائل داغکاری سے تباہ کر دیا گیا تھا۔ طیارے میں سوار تمام 269 افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ دنیا بھر میں سوویت یونین کے اس اقدام کی شدید مذمت کی گئی تھی۔ امریکہ اور سوویت یونین کے تعلقات مزید کشیدہ ہو گئے۔ سوویت یونین کا کہنا تھا کہ یہ طیارہ جاسوسی کر رہا تھا، لیکن بعد میں یہ بات واضح ہوئی کہ یہ ایک عام مسافر طیارہ تھا جو غلطی سے سوویت حدود میں داخل ہوا تھا۔ اقوام متحدہ، امریکہ اور دیگر مغربی ممالک نے اس واقعے کو انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزی قرار دیا۔ اس واقعے نے سرد جنگ کے تناؤ میں مزید اضافہ کیا۔ یہ واقعہ آج بھی سفارتی اور فضائی تاریخ میں ایک سبق کے طور پر یاد کیا جاتا ہے کہ غلط فہمیاں اور غیر ذمہ دارانہ اقدامات کس طرح بڑے سانحات کا سبب بن سکتے ہیں۔ تو آپ کے سامنے یہ حادثات ہم نے رکھے، تو اس سے یہی سبق ملتا ہے کہ آپ نے جب جنگ لگی ہو، خاص طور پر پائلٹوں کو یہ دیکھنا ہے کہ آپ وار زون سے کتنا بچ کے نکل جاتے ہیں۔ اگر آپ وار زون کو پرواہ نہیں کرتے یا کوئی بھی غلطی، یہاں پہ غلطی کا چانس یہ نہیں کہا جا سکتا کہ پائلٹ اپنی احتیاط نہیں کرتے، وہ پوری احتیاط کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی کچھ نہ کچھ غلطی ہو جاتی ہے اور یہاں پہ غلطی کا چانس نہیں ہوتا۔ پھر وہی ہوتا ہے جو ان 4 جہازوں کے ساتھ ہوا۔ یہ ہمارے پاس ان 4 جہازوں کی تفصیل تھی، ہو سکتا ہے کہ اس کے علاوہ بھی اسی طرح سے غلط فہمی میں کئی جہاز مار گرائے گئے ہوں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔